21 جون کی رات کو امریکہ کے 7 B-2 بامبرز نے ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر کل ملا کر 14 بنکر بسٹر بامبز برسائے۔ اس کے علاوہ امریکی طیاروں کے ایرانی ایئر اسپیس میں داخل ہونے سے ٹھیک پہلے ایک امریکی سب مرین سے 2 درجن ٹاماہاک میسائلز بھی لانچ کیے گئے۔ ایران نے اس لڑائی میں امریکہ کی اس براہ راست شمولیت اور اس کی نیوکلیئر سائٹس پر ڈائریکٹ اٹیکس کی سخت مذمت کی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کا تمام نیوکلیئر مواد پہلے ہی دوسرے ٹھکانوں پر پہنچا دیا گیا تھا اور وہ بالکل محفوظ ہے۔ امریکی حملوں کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران میں رجیم چینج کی بات بھی کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو زبردست جواب دے گا، اور ایرانی پارلیمان نے ہورموز اسٹریٹ کو بند کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کرے گی، لیکن فی الحال یہ جنگ جو ایران پر اسرائیلی حملوں سے شروع ہوئی تھی، ایسا لگتا ہے کہ تھمنے کی جگہ مزید پھیل رہی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا، اور اس سب کا ایران، اسرائیل اور امریکہ کے لیے کیا مطلب ہے، اور ان تینوں ملکوں کے سامنے اب کیا آپشنز ہیں؟ اسی بارے میں آج اس لائیو پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بین الاقوامی امور کی ماہر ہما بقائی، یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا، اور واشنگٹن سے صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان۔ آپ سب کو سیربین میں سیربین کہہ رہی ہوں، عادت ہو گئی ہے، لیکن آپ سب کو اس ہمارے لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ فیض رحمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ امریکہ میں ہیں، صدر ٹرمپ جنگیں ختم کرنے کے وعدے پر اقتدار میں آئے تھے، اب اس نئی جنگ میں امریکہ کو اس طرح براہ راست انوالو کرنے کے بارے میں وہاں امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی جو اپنی سپورٹ بیس ہے وہ بھی ذرا منقسم نظر آ رہی ہے، رائٹ؟ بالکل عالیہ، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، گڈ ٹو بی آن یور شو۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس وقت ایک زبردست تقسیم ہے، خصوصاً جو ان کا جو ماگا بیس، جو میک امریکہ گریٹ اگین کا جو نعرہ تھا، اور جس کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، خصوصاً جو ریپبلکن پارٹی کی جو بہت زیادہ رائٹ لیننگ جو سپورٹ تھی، وہ اب لگتا یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، کچھ ممبرز آف کانگریس ہیں، پھر ٹکر کارلسن جو کہ بہت بڑی شخصیت ہے میڈیا کی، ملینز اینڈ ملینز آف فالوورز ہیں، اور ان کی جو بالکل ایک سمجھیے کہ یہاں پر جو ریلیجیس کم سوشل بیس جو ووٹرز کی بیس ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو ان کا ایک بہرحال پارٹی میں تقسیم آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اوور آل جو وہ اسٹرانگ لابیز جو اس وقت واشنگٹن میں کار فرما ہیں، اور جنہوں نے صدر ٹرمپ کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی ہے، اس حملے کی طرف، وہ اس وقت اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے ٹریڈیشنل مخالفین رہے ہیں، خصوصاً جان بولٹن، جو کہ پہلی ٹرم میں انہوں نے ایک مختصر ان کو NSA بنایا تھا، لیکن آج وہ کھل کر ان کی تائید کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک گورنر کرس کرسٹی جو سابق گورنر ہیں اس کے نیو جرسی کے، وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کچھ بہت ہائی پروفائل لوگوں کی ان کو سپورٹ بھی حاصل ہوئی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی مخالفت بھی۔ لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا معاملہ ایسا ہے کہ امریکی عوام اس پہ کچھ اٹھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ضرور کچھ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جو اینٹائی وار ہیں، ناٹ نیسسریلی پرو ایران، لیکن پرو پیس اینڈ اینٹائی وار جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، وہ ضرور اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو نامی گرامی سینیٹرز ہیں، کرس وین ہالن، برنی سینڈرز، ان لوگوں نے بیانات وغیرہ ایشو کیے ہیں، لیکن آپ کو رسپانس کیسا ایسا نظر نہیں آتا کہ جس سے کہ ان کا اوپینین یا ان کے آئندہ آنے والے جو ایکشنز ہیں مڈل ایسٹ میں اور خصوصاً ایران کے حوالے سے، اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ صحیح، یہ تو امریکہ کی بات ہوئی۔ ہریندر مشرا، آپ اسرائیل میں ہیں، اسرائیل میں ایران کے خلاف حملوں کو براڈ سپورٹ، براڈ حمایت حاصل رہی ہے۔ اب امریکہ کے اس جنگ میں شامل ہو جانے کے بعد اسرائیل میں کیسے دیکھا جا رہا ہے سب کو؟ وہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر تو کئی سارے بینرز جو ہیں دیکھنے کو ملے، یروشلم میں بھی، تل ابیب میں بھی کئی سارے بینرز، اور تل ابیب وہ شہر ہے جہاں شاید سب سے زیادہ جو ہے امپیکٹ رہا ہے کروز جو میسائلز آئے ہیں ایران سے، اس کے باوجود وہاں پر کافی جو ہے حکومت کے لیے بھی حمایت نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی اس فیصلے پر بھی کافی جو ہے سپورٹ دکھ رہا ہے۔ وہاں پر بھی کئی سارے بینرز لگے ہوئے ہیں، اور جس میں لکھا ہوا ہے تھینک یو پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس طرح کے جو بینرز ہیں وہ پورے شہر میں چاروں طرف دکھ رہے ہیں۔ یروشلم میں بھی آج جب میں صبح نکلا تو کئی جگہ جو ہے اس طرح کے بینرز مجھے نظر آ رہے تھے۔ تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے منصوبے میں کسی حد تک کامیاب رہا ہے، جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل نے کارروائی شروع کی تھی۔ یہاں براڈلی یہ لوگوں کا ماننا ہے، زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ
اس میں اسرائیل کو کامیابی مل گئی ہے، اور جس طرح کا امریکی سپورٹ انہیں ملا ہے اس کی انہوں نے امید نہیں کی تھی. بیچ بیچ میں جو ہے اس کو لے کر کے وہ تھوڑا سا جو ہے مایوس بھی ہو رہے تھے جس طرح کے بیانات امریکی انتظامیہ کی طرف سے آ رہے تھے، اور خاص کر کے صدر ٹرمپ کی طرف سے. لیکن آخر کار ان کا ماننا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان کا ساتھ دیا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے. تو اس طرح جو ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اب جو ماحول ہے، اب جس طرح کا ماحول بن رہا ہے اس میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اب شاید بھی اعظم بنجامن نتنیاہو کی طرف سے جو ہے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے دیٹ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان وار آف ایٹریشن ود ایران. تو ایک طرح سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایران اس کے لیے تیار ہے تو اسرائیل بھی تیار ہو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملے ہوتے ہیں تو جوابی کارروائی جو ہے اسی طرح سے ہوگی. اور تھوڑی دیر پہلے یہاں پر فوج کے ترجمان نے کہا کہ تقریباً 50 جو ہیں فائٹر جیٹس اسرائیل کے وہاں پر آج کارروائی کی ہیں ایران سے حملے کے بعد. اور وہاں پر کئی سارے اہم تنصیبات ہیں IRGC کے یا پھر ایرانی حکومت کے، اس پر انہوں نے حملہ کیا، اور وہاں پر کافی جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں کافی تباہی بھی ہے. اور ہما بقائی ایران کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایران نے کہا ہے کہ خطے میں امریکی بیسس پر بھی اب وہ لیجٹیمیٹلی وہ بھی اب ان کے لیے لیجٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں. کیا ایران واقعی اس خطے میں امریکی بیسس کو ٹارگٹ کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی بھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا، کیونکہ ایران یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھتا ہے کہ کس طرح کی اے سیمیٹری آف پاور ہے، اور اس جنگ کی ایسکیلیشن ایران کے لیے بہت نقصان دہ. آئی تھنک ہمیں آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے ہما. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ جڑے تو پھر ہم آپ سے یہی سوال دوبارہ پوچھیں گے تاکہ ہم ایران کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات کر سکیں. لیکن فیض صاحب، آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امریکہ پر یہ جو یہ ساری جنگ ہے اور جس طرح سے سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اندرونی طور پر ہم نے تھوڑی بہت بات کی، اس سے بھی اگر آپ تھوڑا ایکسپینڈ کر سکیں، اور ایکچولی جو ایکسٹرنلی بھی ہے، بیرونی طور پر بھی امریکہ پر اس سب کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے جو ظاہر بیرونی طور پر جو آپ کا میں اس پہلو پہ پہلے نظر ڈالوں تو پہلا جو انتہائی جو ایڈورس جو امپیکٹ ہوا ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی ہے. یعنی ایک کبھی میں نہیں سمجھتا کہ میں ایک عرصے سے over 40 years I've been watching these presidents یہاں رہ کے، تو مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ ایک ڈسیپشن، ایک پولیٹیکل اور ایک وار لائک ڈسیپشن جو ہے وہ اس لیول پر، ہائیسٹ لیول آف دی گورنمنٹ ہوا ہو. یعنی اس وقت پریزیڈنٹ صاحب جب حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، آرڈرز دے چکے تھے، وہ اس وقت دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے. پھر جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو بات کی پاکستانی آرمی چیف کے ساتھ، اس کا جو حوالہ دیا بار بار، پھر اپنے آپ کو جس طرح سے امن کا پیغامبر کہا، اور پھر جا کر اس طرح حملے کر دیے، جو کہ میرے خیال ہے کوئی ملک سوائے غالباً UK کے جس نے ان کو ایک بھرپور ڈپلومیٹک سپورٹ ضرور آفر کی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کوئی سیریس ملک نہیں تھا اور نہ ہے جس نے کہ ان حملوں کی بھرپور تائید کی ہے. تو ایسے موقع پہ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک کم از کم جو یقین آنے والی، جو ایک بھروسے والی بات ہے، ٹرسٹ کی بات ہے ایٹ لیسٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر، وہ ایک بہت زبردست طور پہ متاثر ہوئی ہے. اور اس میں بہت سے وہ لوگ جو بیچ میں کوشش کر رہے تھے، اگین میں اس میں پاکستان کا نام بھی لے کے آؤں گا، کہ ان کو بڑا امبیرسمنٹ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بڑی ایک خیر سگالی کی کوشش کی گئی، ایک کچھ چیزیں پری ایمپٹیولی. آئی تھنک دیٹ واز پرابلی رائٹ موو ایٹ دیٹ پوائنٹ، کہ انہوں نے پاکستان نے یہ چاہا تھا کہ شاید اگر ہم ان کو ایک نوبیل کی طرف لے جائیں گے تو یہ اگر آئندہ آنے والے کچھ اگر ان کے ذہن میں خیالات ہیں حملوں کے متعلق تو وہ اس سے ذرا پیچھے ہٹیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی، حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تیاری مکمل تھی حملوں کی، اس کے باوجود انہوں نے یہ ایک ایسا ایکشن لیا. دیکھیے، انٹرنل جہاں تک عالیہ بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی میجر ریبیلین ہوگا ود ان دا پارٹی، یا
اس کو کم از کم ایک بہت ایک سی چینج آپ کو نظر آئے اوپینین میں اور اس میں ایک یہاں کی جو ووٹنگ پیٹرنز میں. لیکن ایک بات البتہ جو ڈر ہے جس کا ریپبلکن پارٹی کو وہ یہ کہ جو آئندہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اگلے سال کانگریس میں, پوری جو ایوان نمائندگان کا ہر ممبر دوبارہ الیکشن میں جا رہا ہے, اور سینٹ کئی سینیٹرز اس وقت جو ہیں دے آر اپ فار ری الیکشن. تو اس میں اگر یہ اس جنگ کی وجہ سے اگر لوگوں نے ریپبلکن پارٹی کے خلاف ووٹ دیا اور صدر ٹرمپ کی وجہ سے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کانگریس فلپ ہو جائے اور ڈیموکریٹک سائڈ کی طرف چلا جائے. اس میں پھر اگر ایوان نمائندگان میں اکثریت ہو جاتی ہے تو پھر تو 100% تیسری بار صدر ٹرمپ امپیچ ہوں گے. اور اگر سینٹ میں فرض کیجئے کہ اگر 60 یا زیادہ ممبرز اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو کنوکٹ بھی کیا جائے تو پھر ان کو باقاعدہ آفس سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اثر اس حد تک ہوگا اگلے سال. اس میں ڈیموکریٹس کس طرح سے اپنے کارڈز پلے کرتے ہیں, کیا ان کی پارٹی میں اس وقت لیڈرشپ انٹیکٹ ہے, کیا ان کے پاس ایک کلیئرٹی ہے, یہ ویژن ہے, اس کا اس وقت آپ کو فقدان نظر آتا ہے. کیونکہ وہاں پر بھی ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی پرو اسرائیل جو لابیز ہیں یا جو گروپس ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو اس میں بھی صرف ان حملوں کو بنیاد بنا کر شاید کانگریس میں کوئی بڑی تبدیلی آنا ممکن نظر نہیں آتی. لیکن اگر کچھ اور دوسرے ایلیمنٹس یا کچھ اور دوسرے فیکٹرز اگر کمبائنڈ ہوتے ہیں اس پورے معاملے میں تو پھر شاید آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ایک بہت بڑی تبدیلی انٹرنلی آئے گی. ایکسٹرنل جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جی فرمائیے. صحیح نہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ٹیکنیکلی تو آف کورس پاسبل ہے امپیچمنٹ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کمز آفٹر اٹ, لیکن ایکچولی ان ریئل ٹرمز کتنا لائکلی ہے, ریئلسٹکلی کتنا لائکلی ہے کہ ایسا کچھ ہوگا گیون جو اس وقت انٹرنل لینڈسکیپ امریکن پالیٹکس کا ہے. دیکھیے علی, اس میں ان کی جو ایوان نمائندگان میں اکثریت ہے بہت تھن ہے. میرا خیال ہے کوئی 4-5 یا 6-7 ممبر سے زیادہ اکثریت نہیں ہے ریپبلکنس کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کوئی 10-12 سیٹیں اگر فلپ کر دیتے ہیں, اور جس کی گنجائش ہے ڈیموکریٹس کے پاس, اور کچھ ایسے حلقے انہوں نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جہاں یہ کام ہو سکتا ہے, اگر وہ ہو جائے, لیکن اس پر ظاہر ہے کہ جو ڈیموکریٹس کی لیڈرشپ ہے اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ محض ٹرمپ کے ان حملوں کو بنیاد بنا کر شاید کیمپین نہ کریں, لیکن جو دوسرے جو انٹرنل معاملات ہیں, خصوصاً جو ٹیرفز کا ہے, جو وہ ٹیرفز وہ ہیں جس کی وجہ سے جو ان کا جو ڈائی ہارڈ ووٹر ہے خصوصاً مڈ ویسٹ میں جو فارمنگ آپ کی اسٹیٹس ہیں یا کمیونٹیز ہیں وہ بہت سخت متاثر ہو رہی ہیں. اور پھر جو امیگریشن کے ایشوز ہیں جہاں پر جو گیسٹ جو مائیگرینٹ ورکرز آ کر کام کرتے ہیں ان کے پر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بڑا سخت ایک یہ سمجھیے کہ عدم اطمینان اور ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے. تو جو آپ کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس کی بنیاد پر تو ضرور وہ کام ہو سکتا ہے. اور اگر کچھ گروپس اگر اینٹائی وار گروپس ان کے ساتھ کمبائنڈ ہوتے ہیں تو اس بات کا ایک بہت قوی امکان ہے کہ اگلے سال 2026 نومبر 2026 میں کانگریس کو ڈیموکریٹس فلپ کر لیں. لیکن اٹس اے بگ ایف کہ اگر ڈیموکریٹک لیڈرشپ کیا اس قابل ہے. ان کے پاس اس وقت کوئی آپ کو کوئی واضح لیڈر نظر نہیں آتا. اٹس اے رڈر لیس پارٹی ایٹ دس پوائنٹ. اچھا, ہمارا رابطہ ہما بقائی صاحبہ سے ذرا منقطع ہو گیا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کر سکیں اور انہیں بھی اس کانورسیشن میں شامل کر سکیں. لیکن ہریندر, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملے ویسے تو جاری ہیں, لیکن وہ ایران کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل حملے بند کر دے تو ایران بھی حملے بند کر دے گا. کیا اسرائیل کے اندر اس وقت ڈی ایسکلیشن کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہاں پر کئی اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے انہیں صاف طور پر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ان کی جو کارروائی ہے وہ جو 2 مقاصد لے کر کے چلے تھے کہ ان کے جوہری پروگرام کو جو ہے وہ ختم کرنا, اور دوسرا ان کے میسائل جو کیپیبلٹیز ہیں وہ صلاحیت جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات تھی. تو وہ انہی دونوں تک محدود رہیں, اس سے آگے نہ بڑھیں. یعنی کہ ریجیم چینج کی اچانک آج جو بات شروع ہو گئی ہے, اس کو لے کر کے امریکہ کی طرف سے یہاں اہلکاروں کا کہنا تھا کہ دباؤ تھا کہ اس طرف نہ دیکھیں اور اس کی کوشش نہ کریں. لیکن آج جس طرح کا ٹرمپ کا ٹویٹ آیا ہے
اور اس کو لے کر کے یہاں بھی لوگ کافی بے چین ہیں، وہ پریشان ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آخر امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں. اور جیسا ابھی بات ہو رہی تھی ڈسپشن اور کریڈیبلٹی کی، تو ان کی انپریڈکٹیبلٹی کو لے کر کے یہاں پر کافی چرچا ہے لوگوں میں، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کیا وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ. لیکن یہاں کی جو حکومت ہے وہ اس میں جو جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے، اور میری کئی سارے لوگوں سے بات ہوتی تھی اور یہاں پر فوج کے بھی اہلکاروں سے جو بات ہوتی رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے حملے بند ہوتے ہیں تو اسرائیل بھی جو ہے وہ اپنی کارروائی کو بند کر دے گا. حالانکہ اسرائیل کی طرف سے بیانات جو آ رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل نے یہ کارروائی شروع کی تھی، اس میں جب تک اسے مکمل کامیابی نہیں ملتی ہے تب تک یہ کارروائی جاری رہے گی. لیکن ڈی ایسکلیشن کی اور بھی اشارے لگاتار ہو رہے ہیں. یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے تو اپنے وزیروں کو یہ بھی ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ جو ہے بیانات نہ دیں، کیونکہ پہلے ایسا ہوا ہے کہ کچھ ایک وزیروں نے غصے میں اس طرح غصے کا اظہار کرتے ہوئے رجیم چینج کی بھی بات کی تھی اور پھر انہیں چپ کرا دیا گیا تھا. تو ڈی ایسکلیشن کی اور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت حد تک اب جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یا کیا آگے ہوگا یہ ایران کے پالے میں ہے. ایران جس طرح کا فیصلہ کرے گا اس کے اوپر جو ہے یہ پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے نا، ایران کہتا ہے کہ اسرائیل حملے بند کر دے، اسرائیل کہتا ہے کہ ایران حملے بند کر دے، اور ایک صرف لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن فیض، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو سوال ابھی ہریندر نے پوچھا ہے، جو وہاں اسرائیل میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ امریکی صدر آخر چاہتے کیا ہیں، کیا امریکہ میں اس کی کوئی سینس ہے کہ ایکچولی اینڈ گیم ہے کیا؟ امریکہ اس وقت کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس سب سے، اور کیا کر رہا ہے؟ جی عالیہ، بڑے کنفیوزنگ میسیجز آ رہے ہیں. اگر آپ وائس پریزیڈنٹ کی بات دیکھیں یا پھر ایون جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، تو ان لوگوں نے تو واضح طور پر کہا کہ ہم رجیم چینج میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ان کا صرف ہمارا مقصد، پھر جو پیٹ ہیکسیٹ جو یہاں سیکرٹری آف ڈیفنس وزیر دفاع ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک لائیو پریس کانفرنس میں اس بات کا دوبارہ اظہار کیا، کہ بار بار اعادہ کیا کہ ہمارا بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ایک پرپس تھا اس کا، پریزیڈنٹ نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور یہ نیوکلیئر سائٹس کو بغیر کسی کولاٹرل ڈیمیج کے اس کو تباہ کر کے آ جائیں، اور اس کی تیاریاں کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہماری ملٹری ظاہر ہے وہی ایک ایسی ملٹری ہے جو اس وقت کیپیبل ہے اس ایکشن کی. اچھا، انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہمارا مشن نہیں ہے، صرف اور صرف یہ 3 ہم کو نیوکلیئر سائٹس تباہ کرنی تھی. لیکن اب یہ جیسے ابھی ہمارے ساتھی ہریندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچانک یہ جو ٹویٹ آ گیا، اور بڑا ہی عجیب و غریب ٹویٹ ہے. ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ regime change is not a politically correct اصطلاح نہیں ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن might as well. تو اس وقت ان کا اصل میں جو میں سمجھتا ہوں جو فریم آف مائنڈ ہے، دیکھیے ایرانین کے ساتھ جو سنس دی ریولوشن 1979 اور جو ہاسٹیج کرائسس ہے وہ نسل، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے صدر صاحب جو ہیں اس وقت بہت ہی باشعور شخص تھے. باشعور سے مراد یہ کہ شعور میں تھے. مجھے نہیں معلوم کہ باشعور کتنے تھے، لیکن شعور میں ضرور تھے، شعوری اپنے سن میں تھے. تو وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ سب امپرنٹ ہیں دماغ پر، وہ امیجز جو کہ وہ ہاسٹیجز وہاں جس طرح سے پکڑے گئے تھے، پھر وہ پورا جو ہوا، پھر وہ صدر کارٹر جس طرح سے الیکشن ہارے، ریگن نے جس بنیاد پر الیکشن لڑا. تو وہ اس وقت اس جنریشن میں جو اس وقت ڈیسیشن میکنگ پاورز جن کے پاس ہیں واشنگٹن میں، وہ بالکل سب کچھ فریش ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جب یہ کر چکے ہیں، جب اس کو اتنا قریب جا چکے ہیں، تو might as well, why not go all the way and finish the job. اچھا، اس میں دیکھیے میں کوٹ کرنا چاہوں گا ولی نصر صاحب، یہاں کے بڑے مشہور ایرانین امریکن اسکالر ہیں، حکومت کا بھی حصہ رہ چکے ہیں اس میں. جب صدر اوباما وہ تھے تو ہی واز سینئر ایڈوائزر ان دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. تو ان کا ایک بڑا اچھا مجھے تبصرہ سمجھ میں آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصد اس وقت اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ نہیں ہے کہ ان کا نیوکلیئر جو ان کے آپشنز ہیں وہ بالکل تباہ و برباد کر دیے جائیں، یا اس کو ان کی جو حکومت ہے اس کو کمزور کیا جائے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ان کا ایم ہے، مقصد ہے، وہ یہ کہ ایران کو ایز اے اسٹیٹ اتنا ریڈیوس کر دیا جائے کہ
کہ اس میں مزید کوئی سکت نہ رہے کبھی بھی آئندہ، کم از کم 20-25 سال تک ہم کو چیلنج کرنے کی. اچھا، اور وہ ان کا ڈر یہ بھی ہے کہ اس وقت اسرائیلیز اور Americans, they are not even interested in regime change. They don't care one way or the other. وہ regime collapse کی طرف بھی جا سکتے ہیں. صرف یہاں ان کو اس regime کو collapse کر دیں اور اس کے بعد پھر ہاتھ جھاڑ کر واپس نکل آئیں، کیونکہ اس کے بعد جو بھی قیاس وغیرہ ہوا، جیسا کہ آپ نے دیکھا لیبیا میں ایسا ہوا، دوسرے ممالک میں ایسی مثال قائم ہو چکی ہے کہ جہاں ایک رجیم کو آپ کولیپس کر کے، چینج نہیں، ریپلیس نہیں، کولیپس کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگین اکارڈنگ ٹو ولی نصر کہ ایسا کوئی ذہن میں صدر ٹرمپ کے پروگرام گردش کر رہا ہو، اور ہی از دا سول دا لون ڈیسیشن میکر ایٹ دا وائٹ ہاؤس ایز وی اسپیک. سارے جی نہیں، میں یہ کہنا چاہتی آئی سپوز اٹس امپورٹنٹ آلسو ٹو ریمبر ہیئر کہ یہ ڈفرینٹ طرح کے تجزیے اور انالیسز ہی ہیں، کافی حد تک اسپیکولیشن پہ بیسڈ ہیں، کیونکہ آبویسلی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ایکچولی کیا سوچ رہے ہیں، اور جو اسٹیٹڈ ایمز ان کے ہیں وہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی. لیکن اب جب امریکہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے، اس کے بمباروں نے بمباری کی ہے فار ایگزامپل ایران میں، تو امریکہ نے کسی حد تک ریٹیلیشن بھی تو ایکسپیکٹ کی ہوگی. اب جیسے ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ہورمز اسٹریٹ کو بند کرنے کی بات کی ہے، اس کو انفیکٹ اپروو کر دیا، بس جو وہاں کی سپریم کاؤنسل ہے ان کی اپروول باقی ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں امریکہ میں کوئی تھاٹ پروسیس چل رہا ہے کہ اس کا کس طرح کا امپیکٹ پھر وائڈر سورٹ آف آپ کی جو اکنامک اسٹرینتھس ہیں یا ویکنیسز ہیں ان پر کیسے پڑے گا؟ دیکھیے، بدقسمتی سے عالیہ اس وقت ایران کے آپشنز جو ہیں وہ بہت بہت کم ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے. اگر اس وقت وہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کرتے ہیں تو مور دین 30% جو انرجی سپلائی ہے دنیا کی وہ رک سکتی ہے. اور ابھی جو آج یورپین یونین نے اور یورپ کے دوسرے کئی ممالک نے، پھر ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ بہت ہی سچویشن ہمارے لیے ارجنٹ ہے اور خطرناک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ پوری دنیا کی سپلائی رک سکتی ہے، بلکہ وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کی جو میجر سپلائی ہے سب سے زیادہ وہ غالباً چین کو جاتی ہے. تو چین بھی اس میں بہت بڑا، اور یہی وجہ ہے کہ مارکو روبیو نے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تقریباً 17-18 آپ کے اڈے ہیں آس پاس اس کے، اور اس کے بعد آپ چین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلا رکھنے میں ہماری مدد کرے اور ایران کو روکے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند نہ کریں. کیونکہ ظاہر میرے خیال ہے روبیو صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کے خود چین بھی ایک بہت بڑا بینیفیشیری ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید چین اس معاملے میں کوئی کردار ادا کرے گا. چین کوئی کردار ادا کرتا ہے ایون ڈپلومیٹکلی بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ناٹ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اس پورے کانفلکٹ کا حصہ بن رہے ہیں. اب تک تو آپ نے چین نے صرف بیانات کی حد تک اپنے آپ کو رکھا ہے. تو کیا ایسا ہوگا کہ وہ ایران کو ریسٹرین کرنے کے لیے، یعنی آبنائے ہرمز کو اوپن رکھنے کے لیے، کھلا رکھنے کے لیے ایران کو ریسٹرین کرے گا، اور اس کے پاس کون سے لیورز ہیں جن کو استعمال کرتے وہ ایران کو ریسٹرین کر سکتا ہے؟ کیا ایران اس کی بات سننے کو تیار ہوگا، صرف ایک ڈپلومیٹک لیول پہ ہوگا، یا اس میں کوئی کمبینیشن آف ڈفرنٹ فیکٹرز اینڈ ایلیمنٹس؟ I don't want to speculate too much. جیسے کہ آپ نے بھی خود فرمایا کہ یہ سے ظاہر تجزیہ ہے اور قیاس آرائیاں ہیں. وہ اس وقت جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ بہرحال بہت مشکل ہے ایران کے لیے کہ وہ اپنے تمام آپشنز ایکسرسائز کرے. اس وقت جو ایران کے جو خیر خواہ لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں بھی معاملات صحیح رہیں، ان کا مشورہ اس کو یہ ہے کہ ابھی آپ تھوڑا سا معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، ایون پاکستان نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ڈی اسکیلیشن کی طرف بڑھیں، اور پھر آئندہ کسی موقع پر دوبارہ ری گروپ کریں. اور یہ دیکھیں نا، بہت بڑا ایک اناؤنسمنٹ بار بار انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے ابھی جو مواد ہے، ایٹمی مواد، وہ ہمارا بالکل محفوظ ہے، مور 100-400 kg. تو وہ اس کا، اور خود یہاں پر یہ خدشہ ہے کہ اگر آپ کا مواد اگر سب محفوظ ہے، پھر کسی اور موقع پر آپ ری گروپ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ اس راستے پر ڈال سکتے ہیں. تو اب یہ بہت سے آپشنز ہیں جو اس وقت دونوں ملکوں کے، دنیا کے جو کیپٹلز ہیں ان کے سچویشن رومز میں ڈسکس ہو رہا ہے.
ہم اور جی آپ تو بیٹھ کے صرف ٹامک ٹوئیاں کر سکتے ہیں جب تک. نہیں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں اور جی آپشنس کے ہاں بارے جی ہاں میں ضرور. تھوڑی اور بات بھی کریں گے، لیکن ہریندر ایک سوال جو آن اے بار بار لائٹر نوٹ. ہاں بالکل نہیں، ہریندر ایک سوال جو بار بار ذہن میں آتا ہے کچھ لوگوں کے، وہ یہ بھی ہے کہ کیا اسرائیل کو واقعی ایران پر حملہ کرنے کے لیے یا ایک ڈسائسو فتح حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ضرورت تھی، فزیکلی ملیٹریلی ضرورت تھی، یا پھر یہ زیادہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا کہ اب امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہے؟ وہاں کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں؟ کس طرح کا انالیسز اسرائیل میں اس بارے میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اسٹریٹجیکلی تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ امریکہ کا ساتھ ملا جس کی پوری طرح سے امید نہیں کی جا رہی تھی. ایک سمے ایسا بھی تھا کہ جیسا میں نے کہا کہ مایوسی بھی نظر آ رہی تھی، لیکن صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہاں پر جتنے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی رہی ہے اور کافی سارے اہلکاروں سے بات ہوتی رہی ہے، ان کے اور فوجی اہلکاروں کے طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگر کوئی اپائے نہیں نکل پاتا، اگر کوئی اور طریقہ نہیں نکل پاتا، تو جو ہے اسرائیل خود جو ہے یونیلیٹرلی وہاں پر ایکٹ کرے گا، یک طرفہ وہاں پر کاروائی ہوگی. لیکن دوسری طرف ان کا صاف طور پر تمام لوگ یہاں پر جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، سبھی کا یہ ماننا تھا کہ بغیر امریکی سپورٹ کے، بغیر امریکہ کے وہاں پر ملٹری سپورٹ کے اس پر مکمل جو ہے کامیابی پانا ناممکن ہے. یہ بات لگاتار یہاں پر سننے کو مل رہی تھی. تقریباً ہر فوجی اہلکار جس سے میری بات ہوئی یہاں پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بغیر امریکی سپورٹ کے یہ کامیابی حاصل کر پانا جو ہے بالکل ناممکن ہے. لیکن ضرورت پڑی تو اسرائیل کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، ایسا کہا جا رہا تھا. اور یہ کیا آپشنز ہیں اس کو لے کر کے زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی. دبی زبان میں کچھ لوگ زمینی کارروائی کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل کے لیے الٹا بھی پڑ سکتا ہے، وہ اسرائیل کے لیے مشکل کا جو ہے وہ آپشن ہے اور اس کو نہیں ایکسرسائز کیا جائے تو بہتر ہوگا. آخر کار جب امریکہ نے سپورٹ کیا تو اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ اسٹریٹجیکلی اور ملیٹریلی دونوں طرف سے آپریشنلی بھی جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور بالکل جو ہے اسرائیلیوں کے مطابق جو ہے وہ یہی چاہتے تھے جو ہوا ہے. تو اس کے بعد یہاں پر کل وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو گزشتہ روز جو ہے وہ ویسٹرن وال پہ گئے، انہوں نے پرے کیا، اسے میریکل بتایا. تو اس طرح کی بات نہ صرف وہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہاں پر ایک آبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ یہ بڑا ہی میریکولس جو ہے ایک ایکٹ رہا ہے، جو کہ اسرائیلی سفارتکاروں کے لیے بھی مانا جا رہا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا فیض صاحب، امریکہ نے ایسکلیشن تو کر دی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کافی بڑا جوا کھیلا ہے، اٹس اے بگ گیمبل، کچھ لوگ کہتے ہیں. تو اب امریکہ آگے کیا کرے گا؟ اگر آپ امریکن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نیکسٹ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے امریکی جو اس وقت کیبنٹ کے جو اہم ممبرز ہیں ان کی تو پوری کوشش یہی ہے کہ معاملے کو اب یہیں ختم کر دیا جائے. اور خود جب صدر ٹرمپ نے جو اپنا مختصر خطاب کیا وائٹ ہاؤس سے، اور پیچھے ان کے بہت اہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، یعنی جو ٹاپ ان کے یعنی وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف ڈیفینس، ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ کہا کہ ناؤ اٹس اے ٹائم فار پیس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو ہمارے مقاصد حاصل کرنا تھے وہ ہم نے کر لیے. اب ہم نہیں چاہتے کہ وہاں سے کوئی ریٹیلیشن ہو، اور اگر ریٹیلیشن نہیں ہوتا تو ہم اب خاموش رہنے کو تیار ہے. لیکن آپ دیکھیں مسلسل اس وقت بامبنگ اسرائیل کی طرف سے تو جاری ہے. ٹھیک ہے امریکہ نے تو اپنے یہ کام کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت بڑی پوری فل فورس کے ساتھ وہ اس وقت اس پورے ریجن میں اراؤنڈ دا بارڈر از ویری کلوز ٹو دی ایرانین بارڈرز، پوری فورس وہاں ان کی موجود ہے، اور کسی بھی لمحے اور بھی کوئی کارروائی وہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اب جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اس وقت جو سول ڈیسیشن میکنگ پاور جو نظر آتی ہے، ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہے، وہی اس کا فیصلہ کریں گے. بلکہ فیصلہ کرنے والے بھی وہ خود ہیں، اور غالباً مشاورت بھی بہت ہی کم لوگوں سے ہو رہی ہے. جن لوگوں سے مشاورت ہو رہی ہے، جو لوگ سامنے آ کے بات کر رہے ہیں، وہ ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں. روبیو صاحب سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہی انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مزید بڑھیں. اگر آپ نے ریٹیلیٹ کیا تو پھر ہم ظاہر ہے اس کا بہت شدید حملوں سے جواب دیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہیں بند کر دیا جائے. اب ایران پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ اس کے پاس اس وقت جوابی کارروائی کی صلاحیت اور سکت ہے، اور وہ اگر کوئی میننگ فل یعنی ایسی کہ جس سے واقعتاً کوئی فرق پڑ سکتا ہو پوری اس ایکویژن میں، وہاں کی بیلنس آف پاور میں، تو ہی کچھ بات آگے بڑھے گی. ورنہ یہ ہوگا کہ وہ پھر
اگر ریٹیلیشن کرتے بھی ہیں تو اس ریٹیلیشن کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہو سکتا ان کے ایڈورسری پر. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا جو ایک جواب، اس کی جو جواب در جواب، یا جسے کہتے ہیں جواب وہاں غزل، وہ زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے، اور جس کا کہ بالکل کھل کے وعدہ ایکچولی کر چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو کریں گے. ایران کے آپشنز دیکھیے، یہ پورا جو ہوا تھا اس کے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگ، جیسے ہمارے دوست ہرندر صاحب نے کہا کہ وہاں خود لوگوں کو بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو معجزہ ہو گیا، اور آف آل دا پیپل خود نیتن یاہو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ ہوا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں پورا ایک اس کی پیچھے ایک پوری ظاہر ایک ہسٹری ہے، بیک گراؤنڈ ہے، جو جس طرح سے حزب اللہ کو بالکل یوز لیس بنایا گیا وہاں پر جو بیپرز کا، پھر اس کے بعد حماس کے ساتھ جو واقعات ہیں، پھر حوثیز کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اسرائیل نے کاروائیاں کی، بلکہ امریکہ نے ڈائریکٹ ٹو نیتن یاہو's chagrin, to his embarrassment, ڈائریکٹ ان سے مذاکرات کر کے ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے پھر اس کے بعد جو سیریا کا جو واقعہ ہے، تو یہ ان سب کو اگر آپ کو ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو معاملات کوئی بھی دیکھ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ اب یہ وہیں جا رہے ہیں ایران کے. اب ایران کے پاس جو ہے وہ چیزیں کھڑکانے کے لیے ان کے پاس اب ہینڈلز نہیں رہے، لیورز نہیں رہے کہ وہ کسی کو بھی وہاں سے اٹھا کر کوئی میجر ڈیمیج کر سکتے ہیں اپنے ایڈورسریز پر. اور پھر دوسری بات جو اس وقت ایران کے لیے جو ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ سوائے چند ہمدرد ممالک کے جنہوں نے زبانی جمع خرچ، اور ظاہر زبانی جمع خرچی کیا جا سکتا ہے جس میں خود عرب ممالک بھی شامل ہیں، سعودی عرب نے بڑا سخت بیان دیا ہے، پاکستان نے بڑا سخت بیان دیا ہے، اور جتنے بھی جو آس پاس کے ممالک ہیں. لیکن اس کے باوجود کسی بھی ملک میں وہ ہمت اور وہ یہ نہ، بلکہ میں ایک لفظ یوز کروں وائٹیلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک واضح طور پر کھڑے رہ کے ملیٹریلی ایران کا ساتھ دیں. اور جب تک کہ وہ وہاں تک بات نہیں ہوتی تو پھر وہ ایران کے لیے وہ میننگ لیس ہے ساری ہمدردیاں. ایران کے ساتھ بدقسمتی سے اس وقت ایران از ناٹ اے ویری پاپولر کنٹری ان دا ورلڈ. جو بھی مطلب خود وہاں کے جو ایرانی مبصرین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس لیے کوئی نہیں کھڑا کہ آپ نے جو ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک تعلقات ایسے نہیں رہے جو کہ اب اس وقت ان کے واضح طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آئیں. تو ایران کے آپشنز یہی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے جو کچھ بچا ہے ان کے پاس اس کو سمیٹتے ہیں، اس کو ریکنسالیڈیٹ کرتے ہیں، اور ایک آئندہ کے لیے لیٹس یو لاس دا بیٹل، یو کین اسٹل ون اے وار لیٹر ان دا فیوچر، بٹ یو ہیو ٹو ریگروپ یور سیلف ایٹ دس پوائنٹ. سو دیٹ از سم تھنگ جو باخبر اور تھوڑے سے جو دانشمند حلقے ہیں، خصوصاً ایون پاکستان جیسے ممالک، ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ڈی ایسکلیٹ کریں. چلیں، یہ تو ہم نے ایران اور امریکن پوائنٹ آف ویو کی تھوڑی بہت بات کی. ہریندر، اب ان حملوں کے بعد اسرائیل میں کس طرح کی فیلنگ ہے کہ اسرائیل اب کتنا محفوظ ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، اور اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے فار ایگزامپل تو کیا اسرائیل اس کے لیے تیار ہے؟ اسرائیل کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں، اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد سے جو بھی یہاں پر ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، اور جس طرح سے یہ یہاں پر کہتے رہے ہیں کہ یہ ایکسس جو ہے ایران کا جو ایکسس تھا وہ سارا کمزور پڑا ہے. ایک ایک کر کے جو سارے فرنٹس پہ اسرائیل نے شروعاتی دور میں کہا کہ ہم 7 فرنٹس پہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور 7 فرنٹس پہ لڑائی ہوگی. تو ایک ایک فرنٹ جو ہے تقریباً ہر فرنٹ پہ جو ہے وہ انہیں کامیابی ملتی گئی. ابھی حزب اللہ کی چرچا کر رہے تھے تو کہ حزب اللہ کے ساتھ بھی مطلب پوری تیاری کے ساتھ ہی اترے تھے. اور یہاں پر لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ 2006 کے لبنان کے جنگ کے بعد سے ہی جو ہے حزب اللہ کو کیسے سلٹا جائے، حزب اللہ کا جو خطرہ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کی تیاری اسی وقت شروع ہو گئی تھی. اور اس دوران جو ہے کئی بار اسرائیل اس فیصلے پر یہ ایسا فیصلہ بھی کرنے جا رہا تھا کہ وہ اپنی اور سے ہی کوئی کارروائی شروع کرے، لیکن اسے کوئی اس طرح کا جو ہے اسے لگا کہ بین الاقوامی برادری میں وہ الگ تھلگ پڑ جائے گا، اور اس وجہ سے جو ہے کئی بار وہ کارروائی لینے سے جو ہے وہ مکرتا رہا. لیکن
اب ایک ایسا اسے ایک ایکسکیوز کر لیں یا ایک ایسا کانٹیکسٹ مل گیا کہ وہ ان سبھی کے ساتھ جو لڑ سکتا تھا. اور یہاں پہ مان یہ رہے کہ کسی حد تک اسٹریٹجیکلی جس حکمت عملی کے تحت جو اسرائیل نے ان سارے فرنٹس پہ لڑائی کری اس میں انہیں کافی کامیابی ملی. یہ سبھی کو آئسولیٹ کر کے ایک ایک کر کے یہ جو ہے سبھی پر ایک طرح سے مکمل طور پر یہ جو ہے وکٹری حاصل کرتے رہے. اس طرح کی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے. اور یہ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے. اس کو لے کر کے بالکل کنسنسس نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کو ایک اور بات ہم لوگ بات کر رہے تھے رجیم چینج کی, تو اس کے حوالے سے یہ کہیں کہ یہاں پر ایران کے خلاف کارروائی شروع ہونے کے ٹھیک پہلے نیتن یاہو کی مقبولیت جو ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی. یہاں پر لگاتار یہاں پر مذمت ہو رہے تھے, یہاں پر لوگ سڑکوں پر اتر آئے تھے, یرغمالوں کے رہائی کو لے کر کے لگاتار مانگ ہو رہی تھی. تو شروع میں مطالبات جو ہے وہ یرغمالوں کے رہائی کو لے کر کے ہو رہی تھی. اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے انتخابات کی بات ہونے لگی اور وزیر اعظم کے استعفے کی مانگ تک کی بات ہونے لگی, اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ اپنے لوئسٹ پر آ گئی تھی. تو انہیں بھی ایک طرح سے ان کا پولیٹیکل ریوائول بھی ہوا ہے اس کاروائی میں. کامیابی کے بعد جو ہے اچانک جو ان کے سپورٹرز تھے, ان کے حمایتی جو ہیں, جو ان سے مایوس ہو گئے تھے, ان سے ناراض چل رہے تھے, وہ واپس پھر ان کے سپورٹ میں نظر آ رہے ہیں اور ان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے. ان کی جو رولنگ لیکود پارٹی ہے, مانا جا رہا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ پھر سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے ہوگی. اس طرح کی بات ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ ایران میں بھی جو حکومت ہے وہ اس کی بھی مقبولیت بہت کم تھی. اور یہاں پر تمام تھنک ٹینکس کے میں پچھلے 6-7 مہینوں کے دوران دراصل کئی سارے کانفرنسز میں گیا ایران کو لے کر کے. جو ایران سے متعلق جو سارے کانفرنسز تھے اس میں ہمیشہ ایک بات جو سننے کو مجھے ملتی تھی وہ یہ ہے کہ محض 17% جو ہے وہاں کی آبادی ایران کی وہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. باقی جو ہے بڑا جو طبقہ ہے آبادی کا وہ حکومت کے خلاف ہے, وہ رجیم چینج چاہتا ہے. لیکن ابھی وہاں پر جس طرح کے ان حملوں کی وجہ سے ایک نیشنلسٹک فرور نظر آ رہا ہے, اور مانا یہ جا رہا ہے کہ رجیم چینج کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ سپورٹ کی بھی بے حد ضرورت ہے. اور ابھی جو موجودہ جو حالات ہیں اس میں اگر باہری کوئی کوشش ہوتی ہے اور امریکہ اور اسرائیل اس طرح کی کوشش آگے بڑھاتے ہیں تو بھی انہیں کامیابی نہیں ملے گی, کیونکہ ابھی وہاں کی آبادی جو ہے وہ اچانک جو ہے حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے, وہ ایرانین رجیم کے ساتھ نظر آ رہی ہے, اور اس کو پلٹنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس طرح کی بات جو ہے رجیم چینج کو لے کر کے ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی, بہت ہی انٹرسٹنگ دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے پیرللز ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ. یروشلم سے ہریندر مشرا اور واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. وی ویری سوری کہ ہما بقائی کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا اور دوبارہ نہیں جڑ پایا. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. امریکہ کے ایران پر حملوں کے بعد ایران پر اسرائیلی حملے اور ایران کے جوابی حملے ابھی بھی جاری ہیں. یہ ایک آن گوئنگ اسٹوری ہے اور اس کے بارے میں لیٹسٹ اپڈیٹس اور تازہ ترین خبریں آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ملیں گی. اس کے علاوہ آپ اس اسٹوری کو BBC اردو کے یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.